تنویر قاسم اپنے نیوز چینل نیوز سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے. یعنی دنیا کو تنویر کی نگاہ سے دیکھیں. بہت اہم ایک ٹاپک تھا جو میرا خیال میں نے پہلے بھی خیالات کا اظہار کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں. وہ ہے شادی، نکاح یا جو تعلقات مرد اور عورت کے درمیان ہیں وہ کمٹمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ ایک باقاعدہ اللہ کے قانون کے اندر رہتے ہوئے، گاڈ کے اندر. یہ بہت ضروری ہے. ایک بہت خطرناک جو ٹرینڈ اس وقت نئی صدی میں چل پڑا ہے پوری دنیا میں، کہ جو نئی پود ہے، جو نئی جنریشن پیدا ہو چکی ہے، ان کو آہستہ آہستہ کوئی شوق نہیں ہے کسی مرد عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے. وہ اکیلے رہ رہے ہیں، اپارٹمنٹ سے اکیلے رہ رہے ہیں. لڑکیاں ایج کی بڑھ رہی ہیں، مرد بھی بڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے خوف کھا رہے ہیں. کچھ سوسائٹی نے کچھ جس طریقے سے ہینڈل کیا لوگوں کو وہ بھی ذمہ دار ہیں. کچھ سٹیٹس نے اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی، وہ بھی ذمہ دار ہیں. کچھ میڈیا، ان کنٹرول میڈیا جس طریقے سے اس نے اپنے پیسے کے چکر میں جس طریقے سے بہت غلط فلمیں اور ڈرامے بنا کے صرف پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو ہمیشہ دکھایا کہ یہ جو آپس کے رشتے ہیں مرد عورت کے، اس میں صرف نفرت ہی نفرت ہے اور بہت مسئلے ہیں. اور عورت جو ہے وہ مرد کی لیڈرشپ کو نہیں مان رہی، اور مرد جو ہے وہ اس خوف میں ہے کہ میں اگر نکاح کر لوں گا یا کوئی کمٹمنٹ کروں گا اس کے ساتھ تو کہیں یہ میری جو کچھ کمائی واپس نہ لے جائے. اور وائلنس ہے، جھگڑے ہیں، عدالتوں میں کیسز پڑے ہوئے ہیں. ماں باپ کی انٹرفیئرنس زیادہ ہے، بچے پیدا کرنے میں کوئی شوق نہیں ہے. آپ نے ہر لڑکی لڑکے کو جیب میں پاکٹ میں پیسے ڈال دیے ہیں. پوری دنیا ایک خطرناک حد تک موڑ میں آ چکی ہے. اور سب سے بڑی جو خطرناک، مجھے اس ٹاپک میں کچھ چیزیں اوپن بیان کرنی پڑیں گی. شرم و حیا کا تقاضا تو ہے کہ نہیں بیان کریں، لیکن دین میرا اجازت دیتا ہے کہ انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اوپن گفتگو کریں. تو جو سب سے خطرناک چیز جو دنیا میں نئی جنریشن میں آئی ہے وہ ہے سیکس ٹوائز کا استعمال، یعنی کھلونوں کا استعمال. لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی استعمال کر کے جو اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی اور طاقت سے، لیکن نکاح کی طرف یا جو کمٹمنٹ ہے. نکاح سے مراد کیا ہوتا ہے کہ دو شخصوں کا آپس میں پسند کرنا اور کہنا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں اللہ کی، اور ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی اور یا کمٹمنٹ کے ساتھ قبول کرتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا اللہ کے آگے کہ آپ نے اس رشتے کو اوپن رکھنا ہے، کھلے رکھنا ہے. اس کو چھپا کے رکھنا، چھپا کے رشتے کی اجازت نہیں ہے. جو قرآن میں جتنی بھی کتابیں اس میں ہدایت موجود ہے کہ مقصد نکاح کا یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایک نئی پود پیدا کریں اور جنت الفردوس میں سب کچھ ملے گا. لیکن دنیا میں ہمیں اللہ نے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا نا کہ جب بچہ 13 سال 12 سال تک کا ہوتا ہے اس کو کوئی خواہش نہیں ہوتی، جسمانی جنسی خواہش نہیں ہوتی، سیکسی خواہش نہیں ہوتی. تو وہ آپ ہر وقت کھیلتا رہے گا آپ کے ساتھ، اس کو پانی کی خواہش ہوگی، کھانے کی خواہش ہوگی، ہر چیز ہوگی. لیکن جیسے بچہ یا بچی 13 سال کی ہوتی ہیں ان کے اندر ایک جسمانی خد و خال تبدیل آتے ہیں. ان کے باڈی کے جو حصے ہیں وہ خوبصورت خد و خال میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے اور ان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ جنسی خواہش ہے. اور جنسی خواہش کا مقصد یہ اللہ کی طرف سے ہے. یاد رکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کھانے کی خواہش ہمیں اللہ نے دی کہ بچہ جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ روتا ہے کہ مجھے کچھ دیا جائے. تو ماں کے بریسٹ میں اللہ نے وہ دودھ ڈال دیا تو وہ دودھ سے اس کو سکون ملتا ہے. اس طرح جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو اللہ کی ذات نے اس کے لیے جانور بنائے، اس کے لیے سبزیاں اگائیں، اس کے لیے پانی آسمان سے بھیجا، اس کے لیے جانور بنائے کہ وہ اس کو کھانے کی طرح اس کو دیا جاتا ہے تو اس کی نیوٹریشن ملتی ہے. تو یاد رکھیں جو نظام قدرت نے بنایا، ہماری جو کریٹر ہے، جو ہمارے بنانے والا ہے، اسی نے جب انسان کو ایک وقت کے قرار کے بعد وہ خواہش ڈالتا ہے کہ اب تم تیار ہو جو ایک میاں اور عورت مرد کے رشتے کے لیے، اور پھر اسی دوران مرد اپنا جو سیڈ ہے، اپنا جو سپرم ہے، جو اپنا بیج ہے، وہ سیکس پروسیس کے دوران وہ ٹرانسفر کرتا ہے عورت کے رحم میں، اور پھر وہ بچی ایک حامل ٹھہر جاتا ہے، وہ ایک ماں بن جاتی ہے. پھر کل کو بچے جوان ہوتے ہیں، وہ انجینئرز بنتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، وہ بڑے بڑے کمپیوٹر پروفیشنلز بنتے ہیں، وہ ہائی وے بلڈ کرتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو ہمیں اس جنریشن کو روکنا نہیں ہے. سب سے پہلے میں نے کہا خطرناک چیز یہ ہے کہ نئی جو پود ہے
اس کے اندر جو میڈیا نے نیگیٹو رول ادا کیا ہے، یا ہمارے لڑکے اور لڑکیاں عورتوں کے رویوں نے، مردوں کے رویوں نے، آپس میں جھگڑے، آپس میں تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے خوف پیدا ہو گیا ہے، اور ان کو شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ شادی سے مراد ہے نکاح کی ہے۔ نکاح سمپل یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، 3 سیکنڈ میں آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیکس ٹوائز استعمال کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے دیکھے نا، میں پہلے بھی مثال دیتا ہوں کہ اگر مجھے بھوک لگی ہے کھانے کی بڑی سخت، اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس روٹی اور چاول وہ چیز نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، اور میں نے باہر سے ریت لے آیا یا تھوڑے سے پتھر لیے، اس سے نکل گیا، تو شروع میں 1 سیکنڈ میں میری باڈی محسوس کرے گی، جسم، کہ شاید اس نے مجھے کھانا دیا ہے، تو وہ مطمئن ہو جائے گی۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد، 15-20 منٹ کے بعد، جب اندر کا سسٹم نوٹ کرے گا کہ یہ کھانا نہیں ہے، یہ تو تباہی ہے، تو وہ ایک درد وہاں سے محسوس ہوگا، آپ کو پین بڑا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ وہ آپ کو فورس کرے گا کہ اس کو نکالو، کہ آپ سے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ دوبارہ بار بار وہی دیں گے، ریت اور دیں گے، تو آپ کے جو جسم ہے آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائے گا، درد شروع ہو جائے گی، ہارٹ کے ایشوز ہو جائیں گے، اور پھر اگر آپ لگاتار وہ کرتے رہیں گے تو موت آ جائے گی۔ اسی طرح جو سیکس جو ڈیزائر اللہ نے دیے ہیں، جو شادی و نکاح کا سختی سے حکم ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے آج کل لوگ میسٹربیٹنگ کا، میں نے کہا نا شرم کی بات ہے لیکن مجھے بولنا پڑ رہا ہے، یہاں جو اور طریقہ کار جو ٹوائز استعمال کیے جا رہے ہیں، کھلونے استعمال کیے جا رہے ہیں مرد عورتوں کے لیے، اس سے آپ کو مطمئن نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کا ڈیزائن کیا نہیں ہے، ایسے ہے کہ آپ ریت کھا رہے ہیں، آپ کا جسم اور تکلیف میں جائے گا، آپ کی ہنگر اور بڑھے گی، اور پھر آپ فرسٹریشن میں چلے جائیں گے، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ کے جسم تکلیف دے گا، آپ چڑچڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے نکلیں اس شیطانی نظام سے۔ تو قدرت نے ہمیں کہا تھا، لڑکی والوں سے بھی کہا تھا کہ کوئی شرط مت رکھو، اپنی بیٹی تمہارے پاس امانت ہے، ان کو دے دو۔ 12 سال کے بعد، 13 سال چڑھتے ہی بچی کے اندر خواہش جنسی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح لڑکوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے مردوں کو بھی، اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں اگر کوئی بھی آتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے کوئی بیوہ ہے، یا کوئی طلاق یافتہ ہے، تو تمہیں ہر حالت میں کسی طریقے سے ان کو سپورٹ کرنا ہے، تاکہ ان کو وہ مشکلات نہ ہو، دنیا میں امن چین ہو۔ یاد رکھیے، فساد تب پھیلتا ہے جب ہماری جسمانی ضرورت کو پوری نہیں ہوتی۔ پوری فلمیں، ڈراموں کا یہی سٹوری ہے کہ جی مجھے وہاں پیار ہو گیا تو مجھے رشتہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہر پوری دنیا میں ایک ہی سٹوریز ہیں۔ اس کے لیے ہمارا یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں کہ اکیلے رہیں۔ دوسری جو آسمانی کتاب ہے، جس میں انہوں نے کچھ چیزیں مجھے پتہ لگی ہیں کہ شاید کچھ انبیاء کے بارے میں کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے ایک سے زیادہ نکاح کیے لڑکیوں کے ساتھ، اور پھر وہ انہوں نے غلط کام کیا اور وہ غلط ہو گئے، اور اس کی بنیاد پہ پھر ان کے ساتھ انہوں نے جسٹس، انصاف نہیں کر پائے، تو وہ غلط تھے۔ اس لیے ہمارے مذہب میں ایک مرد ایک عورت ہے۔ لیکن میرے قرآن میں، ہمارے قرآن میں کتاب دیکھیں، چاہے اس کا نام قرآن دیں، چاہے یا بائبل دیں یا توریت دیں، یا جو بھی آسمانی کتابیں، اللہ کہہ رہے کتاب، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی۔ بنی اسرائیل ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، ایک کتاب ہے وہی چلی آ رہی ہے، اس میں اللہ کی ذات چینج کرتا جا رہا ہے۔ اس میں قرآن صاف کہہ رہے ہیں کہ میرے جتنے بھی نبی تھے، انبیاء تھے، ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، عیسیٰ تھے، اور پروفٹ محمد تھے، اور یوسف تھے، وہ سب سے بیسٹ تھے۔ وہ بڑے صبر کرنے والے تھے، انہوں نے تکلیف اٹھائیں، اللہ کی راہ میں انہوں نے تکلیف اٹھا کے اللہ کا پیغام پہنچائے، گاڈ کا پیغام پہنچائے۔ یاد رکھیں، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی ذات، کائنات کا جو پوری یونیورس کا جو مالک ہے، وہ گناہ گار لوگوں کو چنے۔ تو دوسری کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ انصاف نہیں کر پائے، سلیمان، ابراہیم، کئی بیویوں سے انصاف نہیں کرے۔ تو اس کے بارے میں قرآن میں کیونکہ کوئی ایسی نہیں لکھا ہے، تو میں یقیناً اس کی تردید کرنے کے لیے اپنی ہمت پکڑوں گا کہ خدا کے لیے یہ کتاب محفوظ ہے، اس کی طرف آ جائیں۔ اس میں حکم یہی ہے کہ اگر کوئی بچی فرض کریں 30 سال سے چلے گی زیادہ، یا 35 سال کی ہوگی، اب کوئی نکاح نہیں کر رہا، تو اللہ کا حکم ہے، جن لوگوں کے پاس آپشن ہے، ٹائم ہے، ہیلتھ ہے، ان کے پاس صحت ہے، اور وہ چاہیں تو وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ہماری بیٹیوں، عورتوں، خدا کے لیے اللہ کے پیغام کو سمجھو اور ساتھ دو، کیونکہ جنت فردوس کے باغ ہمیشہ ہیں، وہاں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، جو چاہیں گے۔ تو دنیا میں ہمیں اس برائی سے، یہ جو اکیلے رہنے کی بیماری ہے،
یا دوسرے جو گناہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اسے دور رکھنا ہے. ہمیں بچیوں کے نکاح کرنے ہیں. ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اکیلا رہے 13 سال کے بعد. اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بنائیں، آپ ایسے ادارے بنائیں، ایسے سسٹم بنائیں. زمینیں خالی آپ نے کیا کرنی ہے؟ قیامت کو ساتھ لے کے جائیں گے، قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے. ان سب پہ گھر بنائیں، ان سب کو دیں. اکانومی کو بڑھا، جتنی اکانومی بڑھے گی، جتنے کروڑوں گھر بنیں گے، جتنے لوگوں کو بچے پیدا ہوں گے، اتنے زیادہ لوگ استعمال کریں گے. اللہ نے رزق میں کمی نہیں کی آپ کے لیے. اس لیے خدا کے لیے آپ لوگوں کو کی چیزیں مت روکیں. ان کو گھر بنا کے دیں، ان کو سبزیاں دیں، ان کو ٹماٹر اگائیں، ہر بندے کو کام پہ لگائیں. تو آپ کا رزق اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکیں گے. اور بچے جتنا زیادہ پیدا ہوں گے اتنا زیادہ اللہ کی ذات خوش ہوگی. اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل تیار کیے گئے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس برائی سے بچنے کے لیے یہ جو بے حیائی کی چل گئی ہے، یہ سیکرٹ زنا چل رہے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے میرجز بنا کے ایک دوسرے کو خراب کر رہے ہیں، یا جو سیکس کے لیے اپنے مطمئن ہونے کے لیے جو کھلونے استعمال کیے جا رہے ہیں یا ہاتھ سے کیا جا رہا ہے، یہ سب گناہ کے کام ہے. قیامت کے دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. خدا کے لیے آپ بچیں. ابھی موقع ہے کہ اللہ نے بڑی قومیں تباہ کر دی ہیں. اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ حیا کا ہے. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے کوئی بچی کوئی بچہ اکیلا نہ رہے. اسٹیٹس کو، گورنمنٹ کا کام ہے اکٹھے بیٹھیں اور جتنی جلدی ہو سکیں کروڑوں کے حساب سے گھر بنائیں. اور جیسے بچے الگ ہونا چاہتے ہیں، 1 بیڈ روم کا گھر دے سکتے ہیں، 2 کو دے سکتے ہیں. نوکری پہ لگائیں. بہت کام نکلا. جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے اتنا کام نکلے گا. اس لیے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. اس سے نکاح، شادی، یا اس کو آپ کمٹمنٹ کہیں. کمٹمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر ایک سے زیادہ کمٹمنٹ کی ہے اور اگر میں اوپن ہوں، سب سے کھلے ہو کے کر رہا ہوں، تو پورے معاشرے کو پتہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اور وہ اللہ کا جو قانون ہے قرآن میں بتایا ہوا ہے، اس کی باؤنڈری میں رہیں گے آپ، اس کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. اس وقت پھر کیا ہوگا؟ بچے پیدا ہوں گے، آپ دادا نانی بن جائیں گے، بڑی فیملیز ہوں گی، دنیا میں امن سکون آ جائے گا. گاڈ بھی کریٹر جو ہے وہ خوش ہو جائے گا اور ہم بھی خوش ہو جائیں گے. جتنی زیادہ ریلیشن شپ ہوں گے، فیملی ہوگی، جتنے ماموں چاچے دادے ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کا ماحول اچھا ہو جائے گا. تو ہمیں واپس آنا ہے اس نکاح کی طرف. آسانیاں پیدا کرنی ہے بچوں کے لیے اور وقت ضائع نہیں کرنا. بیٹی والوں کو چاہیے کہ پڑھائی آپ کا کام ہے، کہ بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھائے. آپ اپنی بیٹی دے دیں، پھر اس کا کام ہے کہ اس کو خیال رکھے، اس کی ایجوکیشن اگر آگے پڑھنا چاہتی ہے، بچی پڑھنا چاہتی ہے، جو بھی ہے، یا مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. تو خدا کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس برائی سے بچائیں اپنی نئی نسل کو. ان کو کوئی شوق نہیں ہے نکاح کا. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. دنیا ختم ہو جائے گی اگر آپ نکاح آج سے ختم ہو جاتے ہیں تو 120 سال کے اندر یا 100 سال کے اندر پوری دنیا میں خاتمہ ہو جائے گا. اور یہی شیطان کی کامیابی ہے. شیطان نے یہی چاہتا ہے کہ ہم سب کو ختم کر لے، ہماری نسلوں کو تباہ کر دے، کیونکہ ہم پوری کائنات کے لیے چنا گئے ہیں. تو آئیے واپس اللہ کے راستے کی طرف، اور آپ اس میں کمٹمنٹ رول کے ساتھ آسانی پیدا کریں. قرآن نے کہہ دیا کہ آپ ایک مرد زیادہ نکاح کر سکتا ہے، اسے قبول کریں، سپورٹ کریں اور ڈرے نہیں سوائے اللہ کی ذات کو. باقی کتابوں میں جو لکھی ہیں، جو چیزیں لکھی ہیں، وہ یقیناً نبی ایسے نہیں تھے. نبی بہت نیک تھے. نبی بہت ہی انہوں نے بڑے نکاح کیے ہیں، وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور انہوں نے مثال قائم کر کے دی کہ یہ ٹھیک ہے، یہی راستہ. قرآن محفوظ ہے، اسی پہ واپس آ جائیں اس سے پہلے کہ ہمارا سختی آ جائے. ہمیں واپس آئیں واپس. ہم سب مل کے دنیا کو تبدیل کرتے ہیں. پھر دنیا میں امن چین ہوگا، فیملی سسٹم ہوگا، خوشیاں ہوں گی، اور ہر طرف انجوائمنٹ ہوگی، اللہ کا رزق اور بڑھے گا. اور پھر جب واپس جائیں گے تو ہمارے لیے بڑے بڑے محل تیار بیٹھے ہیں. پوری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے. آئیے اس راستے کی طرف جو اچھائی ہے، آئیے اس راستے کی طرف جو بہتر ہے ہم سب کے لیے. جتنی جلدی ہو سکے اس پہ عمل کریں. دوبارہ آپ سے بات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.